مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران چوتھے پارے کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو اور اپنے اندر تفرقہ مت پیدا کرو، انتشار مت پیدا ہونے دو۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن اور سنت ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات یقیناً یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو خوشیاں ملے، راحت ملے، سکون ملے، اللہ کی رضا حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جنت میں داخل کرے۔ کون نہیں چاہتا؟ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نجات کا دار و مدار کن چیزوں پر ہے؟ صرف خواہش رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں۔ جس کا اپنے آخرت کا ارادہ ہو اور اس نے کوشش کی، اس کی جیسی کوشش کرنی چاہیے تھی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور پھر وہ مومن بھی ہے، اولئک کان سعیہم مشکورا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، وہ اس کی کوششوں کو رد نہیں فرمائیں گے، لیکن بشرطے کہ وہ اس انداز میں کوشش کی ہو کہ آخرت کو کمانے کے لیے اس کی کامیابی کے سلسلے میں اس نے صحیح نہج پر، صحیح طور پر پراپرلی محنت کی ہے اپنی زندگی میں، تو پھر وہ اس کے کام آئے گی، اس کو فائدہ ہوگا۔ تو نجات کا دار و مدار آرزوؤں اور خواہشوں اور تمناؤں پر ہرگز نہیں ہے۔ عام طور پر آرزویں اور تمنائیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن کوشش اور عمل کیا ہوتا ہے وہ دیکھنا ہے۔ تو نجات کا دار و مدار ہے اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے قانون شریعت پر پابندی سے کاربند ہونا، اس پہ پابند ہو جانا، اس کو اختیار کر لینا، اس پر عمل کرنا۔ جو پورے کا پورا قانون شریعت جو بھیجا گیا ہے، جو قرآن اور حدیث پر مشتمل ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد کے ذریعے سے یہ واضح فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، اگر تم اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کیا ہے وہ دو چیزیں؟ کتاب اللہ و سنت رسولی، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ دو چیزیں ہیں جو ہماری نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو یقیناً ہماری نجات ہوگی اور ہماری من پسند زندگی ہم کو عطا کی جائے گی آخرت میں۔ اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے ہمیں، قرآن کی ہدایات کیا ہے ہمارے لیے، تو سمجھنا چاہیے کہ بے شمار موقعوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے ہدایت بھیجی ہے۔ قد آتیناک من لدنا ذکرا، سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تحقیق کہ ہم نے تم کو ہمارے پاس سے ایک ذکر اور نصیحت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہی ذکر اور نصیحت ہے قرآن الکریم، قرآن حکیم، جس کو آپ نے تراویح میں ابھی ابھی سماعت فرمایا ہے پورے 20 دنوں میں، اور اس کا خلاصہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ اس میں رب العزت کا کیا پیغام ہے اپنے بندوں کے نام۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ذکر اور نصیحت نامہ ہے یہ جو ہم نے پڑھا اور سنا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ،
اور جو اس سے اعراض کرے گا، جو نصیحت نامہ اس کے پاس بھیجا گیا ہے اس سے منہ موڑے گا، اس سے منہ گردانی کرے گا، تو ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے دنیا میں، اور آخرت میں اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اور وہ وہاں پر پوچھے گا کہ یا اللہ، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، مجھے یہاں اندھا کیوں کر دیا گیا؟ تو اس سے کہا جائے گا کہ تم آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اللہ کے قانون سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھے، شرعی قانون تمہارے سامنے موجود تھا، تم نے اس کو اختیار نہیں کیا، تم اندھے بن کر زندگی گزارتے رہے، اس لیے تم کو یہاں پر اندھا کر دیا گیا ہے۔ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، فرمایا ایک مقام پر وہ بہت بڑا بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے جنہوں نے قرآن سے روگردانی کی، اس سے منہ موڑا۔ اس کلام کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، جس کا جا بجا اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے قرآن میں۔ سورہ انبیاء 17ویں پارے میں فرمایا جا رہا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اس کتاب کو جس میں تمہارا ہی ذکر اور تمہارے ہی چرچا ہے، تمہارے ہی متعلق باتیں ہیں، کیا تم اس میں عقل نہیں لگاتے؟ تمہارے لیے جو باتیں جس کتاب میں آئی ہے تمہاری ساری راز کھولتی ہے، حقائق سے پردہ اٹھاتی ہے، تمہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور آخرت کی کامیابی کے طریقے کے گر سکھاتی ہے، اس کتاب کو تم نے ایسے ہی چھوڑ دیا؟ یہ کیا کیا تم نے؟ کیا تم کو عقل نہیں تھی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کوئی ایسے ویسے کی طرف سے کتاب نازل نہیں کی گئی ہے، بلکہ وہ ہستی کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو العزیز اور الحکیم ہے، جو زبردست ہے، جو اپنے فیصلوں کو بزور طاقت نافذ کر سکتا ہے، اور اس کے سارے فیصلے بڑے ہی حکیمانہ ہیں، اس کے فیصلوں میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ملے گی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بالکل پہلی آیت میں سورہ بقرہ کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چیلنج کرتے ہوئے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی ناحق بات اس میں نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اس میں بالکل صحیح اور درست بات ہے۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ سورہ انعام 8ویں بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی تعارف پیش کرتے ہیں اس کتاب کا، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اور تم اگر اس کو پڑھو گے، اس کو سمجھو گے، تو پھر تم پر رحم کیا جائے گا، تم کو تقوی حاصل ہوگا، اللہ کا ڈر تم کو حاصل ہوگا۔ اس طریقے سے بے شمار موقعوں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تعارف کرایا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، فرمایا سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں، بے شک یہ کتاب وہ کتاب ہے جو تمہیں بالکل صحیح اور درست راستہ دکھاتی ہے، غلط راستوں سے ہٹا کر تمہیں صحیح راستے کی طرف لے کر آتی ہے۔ تو ایسے بے شمار آیتیں ہم کو قرآن میں مل جائیں گی جس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور کتاب ہدایت کو سے فائدہ اٹھانے کے لیے چاہیے کہ ہم اس کو صرف پڑھیں نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں کہ اس میں کیا لکھا ہے اور میرے رب کا کیا پیغام ہے، وہ کیا چاہتا ہے مجھ سے، تو ہی ہمیں ہدایت ملے گی اور اس کا پورا فائدہ ہم کو حاصل ہوگا، ورنہ صرف برکت اور رحمت کی کتاب بن کر رہ جائے گی، جیسا کہ عام طور پر امت مسلمہ نے اس کو بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس کو صرف پڑھ لیا ہے کبھی کبھی کچھ خاص موقعوں سے، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش بہت کم کی ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، ورنہ اس سے فائدہ نہیں ہوگا، یہ ہدایت ہمیں نہیں دے گی اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کو جو ہے سورہ کہف میں 15ویں بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد اور بیٹے یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، اس کو سب کچھ مت سمجھو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال اور اولاد کی زیادتی ہماری ترقی کا ضامن ہے، ہماری کامیابی
کا ضامن ہے اور ہم کو جو ہے اخروی نجات بھی دلا دے گی، اس سے ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ یومئذ لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، سورہ شعراء 19 پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی تمہیں، نہ مال، نہ اولاد، نہ بیٹے، سوائے اس کے جو قلب سلیم پاک دل لے کر میرے پاس آئے۔ پاک دل سے مراد یہی ہے کہ صحیح عمل کرنے والا، دل کو بندگیوں سے پاک کر کے اس کو جو ہے پاک و صاف رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا زندگی بھر، تو وہ دل اللہ تعالیٰ کو چاہیے اور مطلوب ہے۔ اس طریقے سے کئی ایک آیتیں ہم کو ملتی ہیں قرآن کی ہدایت کے سلسلے میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی تھی، کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز وہ ہے جو قرآن ہے، جو تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، اور دوسری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن کافی ہے تو وہ گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کو کیسے سمجھیں گے آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر آپ جھانک کر نہیں دیکھ پائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہیں سمجھ پائیں گے، تو آپ کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی، قرآن سے بھی نہیں مل سکتی۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، سورہ احزاب 21 پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہترین نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے، ہر زاویے سے کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جو قابل عمل نہیں ہے۔ تو جو کوئی جو ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، آپ کو رول ماڈل اگر نہیں بنا کر زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ گمراہ ہو گیا ہے، وہ گمراہ ہو جائے گا، اس کو کوئی گمراہی سے نہیں بچا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار زندگی، انتہائی اعلیٰ طریقے، اس کو ہم اپنی زندگی میں لانا چاہیے، یہی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرما دیا کہ یہ دو چیزوں کو تم اگر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ من عمل فلیس علیہ امرنا فہو رد، اور ایک حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من عمل عملا فلیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے وہ کام کیا جس کا ہم نے اس کو حکم نہیں دیا تھا تو وہ مردود ہے، وہ کام مردود ہے، وہ کام ناقابل قبول ہے، وہ اللہ کے پاس اس کو اجر نہیں ملنے والا ہے۔ وہی کام کا اس کو اجر ملے گا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، اور جو طریقہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ لہٰذا یہ دونوں چیزیں جس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ محفوظ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ قرآن بھی محفوظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ زندگی، احادیث بھی موجود ہے، آپ کے اقوال، آپ کے اعمال، آپ کی ہدایات موجود ہیں ہمارے سامنے، اور چلی آ رہی ہیں بالکل واضح طور پر اور صحیح طور پر ہم کو آج بھی دستیاب ہے، جس کو ہم حاصل کر کے اپنی زندگیوں میں لا کر اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فرمایا، صرف اطیعوا اللہ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو ہونا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے کریں گے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسی ہونی چاہیے؟ جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں اپنائیں گے، آپ کو اپنی نظروں میں نہیں رکھیں گے، تو اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ فرمائے مقام پر، جس نے رسول کی اطاعت کی پس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اندازہ کیجیے آپ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اگر تم نے کر لی تو تم نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر 28 بارے میں، جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، ان تمام کاموں کو جو ہے اختیار کر لو بے کیوں اچرا، اس میں کوئی سوال نہیں کرنا، اس میں کوئی شک نہیں کرنا، یہ نہیں پوچھنا کہ یہ کیوں اور وہ کیوں،
کیونکہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ کے فرمان کو آنکھیں بند کر کے قبول کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو وہ دے رہے ہیں تمہیں لے لو، اور جس سے روک رہے ہیں رک جاؤ۔ ایسا ہی ہمیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اسلام، دین اسلام، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری زندگی گزارنے کے سلسلے میں ہر قسم کی رہنمائی فرمائی ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ خالی نہیں چھوڑا، تشنا نہیں چھوڑا جس میں رہنمائی نہیں کی گئی ہے، چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو، معیشت سے ہو، خانگی زندگی سے ہو، حقوق اور دیگر چیزوں سے ہو، ذمہ داریوں سے ہو، حکومت اور سلطنت سے ہو، خوشی اور غم سے ہو، تعلیم و تدریس سے ہو، چاہے کسی سے بھی اس کا تعلق ہو، اس سلسلے میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے شریعت میں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کے لیے موجود نہیں ہے، ہر چیز کے لیے موجود ہے، بشرطے کہ آپ تحقیق کریں۔ اگر آپ تحقیق نہیں کر سکتے ہیں تو کسی جاننے والے سے پوچھ لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے۔ سورہ انبیاء 17ویں پارے میں فرمایا جا رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھ لو، اگر نہیں معلوم ہے تو جاننے والوں سے پوچھ کر عمل کرو۔ اگر تم نہیں جانتے تو غلط سلط الٹا پلٹا مت عمل کرو، کیونکہ اسلام اور شریعت ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے کر لو گے، اس کا مذاق مت بناؤ۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اپنی من مانی کر لیں گے، خوشی کے موقع پہ کچھ، غم کے موقع پہ کچھ، یہ نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ واقعی میں یہ ثابت بھی ہے یا نہیں ہے۔ پوچھ لینا چاہیے جاننے والوں سے کہ اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، یہ خوشی کے موقع پہ ہم کیا یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، غم کا موقع آ گیا ہے تو یہ غم کے موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا سکھایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں، وہ دیکھ کر اس پر عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ اور اگر مذاق بنائیں گے اس کا، شریعت کا مذاق بنائیں گے، اس کو ایسے لوگوں کے درمیان گفتگو کریں گے جس کو کچھ بھی نہیں معلوم، اور ان سے پوچھنا شروع کر دیں گے اور عمل کرنا شروع کر دیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو صحیح حالت میں موجود ہیں، قرآن اور سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کو جو کوئی اچھے طور پر اختیار کرے گا، صحیح طور پر جان کر، جاننے والے سے پوچھ کر، اس کی صحبت اور اس کی مجلس میں بیٹھ کر، تو پھر یقیناً اس کو فائدہ ہوگا، ورنہ وہ ادھر ادھر بھٹک جائے گا۔ اب نجات کے لیے جو ہے حجت جو بنتی ہے وہ چار چیزیں حجت بنتی ہے کسی کام کے صحیح یا غلط ہونے کے سلسلے میں۔ اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے انسان کو۔ دو چیزیں تو جو حدیث سے ثابت ہے پہلے ہی، کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا کلام قرآن، دوسرے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ، اور تیسرے یہ کہ صحابہ کا عمل بھی حجت ہے۔ صحابہ کا عمل حجت ہے۔ کوئی یہ نہ پوچھے کہ یہ کیسے حجت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار موقعوں سے قرآن میں جو ہے یہ بات فرما دی ہے کہ صحابہ کرام کے جیسی اگر تم زندگی گزارو گے، اگر ان کے راستے پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہدایت پا جاؤ گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا سورہ بقرہ پہلے ہی بارے میں، اگر وہ ان جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پا جائیں۔ ان جیسا مومنین کون تھے اس زمانے میں سوائے صحابہ کے؟ تو ان کی مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ایک کسوٹی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر تم ان جیسا ایمان لا لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ بار بار کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کل وعد اللہ الحسنى۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو پھر کیا وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے؟ وہ جو کام کرے ہیں کیا وہ غلط کام کر سکتے ہیں؟ اگر وہ غلط کام کرے تو پھر ان کو ہدایت کیسے مل گئی؟ وہ جنت میں کیسے داخل کر دیے جائیں گے؟ کیسے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہدایت پر ہیں، ہدایت کے مینار ہیں، وہ چراغ ہیں، وہ آسمانوں پر ستاروں کی طرح سجایا گیا ہے ان کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ایک بڑے سے بڑا ولی جو ہے ان کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں آ سکتا ایک ماں صحابی کے۔ تو صحابہ کا یہ درجہ ہے۔ اور چوتھی چیز جو حجت بنتی ہے وہ قیاس اور اجتہاد ہے۔
قیاس اور اجتہاد کیا ہے کہ کسی معاملے میں اگر جو ہے کوئی مسئلہ صحیح طور پر ثابت نہیں ہو رہا ہے، مبہم ہے، تو پھر اس کو جو ہے اس جیسے مسئلے پر رکھ کر اس کا جواب نکالا جاتا ہے، اس کا جواب نکال کر جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جو مجتہد ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ جو علم رکھنے والے جو لوگ ہیں مستند، وہ لوگ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن اور سنت کی روشنی ہی میں جو ہے اس کا جواب نکالیں گے، کیونکہ ایسے بے شمار موقع ہمارے سامنے بھی آ سکتے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے کہ ایسی کئی چیزیں تھیں جو عہد نبوی میں نہیں موجود تھی لیکن بعد میں وہ پیش آئی، ابھی بھی پیش آتے جا رہے ہیں، نئے نئے فقہی مسائل ہیں۔ اس کا جواب کون دیں گے جب اس کو قرآن اور سنت میں آپ اس کا صحیح واضح جواب نہیں پائیں گے؟ تو کیا اس پر عمل نہیں کریں گے؟ عمل کرنے کے لیے اس میں اجتہاد کیا جائے گا، اور اجتہاد کر کے جو مسئلہ پیش کر دیا جائے گا اسی پر عمل ہوگا۔ تو یہ چار چیزیں حجت بنے گی ہمارے لیے، اس کے علاوہ کوئی پانچویں چیز نہیں ہوگی جس کو حجت بنا کر ہم جو ہے کوئی عمل کریں۔ اگر کوئی اس کے علاوہ اپنا مرضی سے جو اگر کوئی کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو بس آخر میں یہ باتیں کرتے ہوئے آپ کو اس بات کو جو ہے سمیٹتا ہوں کہ اوامر اور نواہی جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کر گزرنا، اور جس سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ آسان ترین الفاظ میں اگر آپ کے سامنے کہوں تو یعنی جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو کر لینا، معروف کام کو، اور جن کاموں کو جو ہے حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہی جو ہے طریقہ ہے نجات کا۔ اگر کوئی یہ چاہتے ہیں، جیسا کہ آپ سب لوگ چاہتے ہیں، یقیناً انشاءاللہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی نجات ہو، آپ لوگ کامیاب ہو، آخرت میں کامیابی ملے، آپ کو جنت میں داخل کر دیا جائے، آپ وہاں پر اللہ کے پاس مہمانوں کی طرح جائیں، مجرموں کی طرح نہیں جائیں، تو پھر آپ کو ان باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ انتہائی اہم ترین موضوع ہے جس پہ جو ہے روشنی ڈالنی ضروری تھی۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ایسے ٹیکنیکل موضوعات پہ بھی یہ بات کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔